السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد یعنی کہ شہر اقتدار میں نگران سیٹ اپ کے حوالے سے کیا سرائیاں عروج پر ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں مسلم لیگ نواز کی جانب سے ایک نام سامنے آیا، اور نام اگرچہ ذرائع سے سامنے آیا تھا لیکن اس کی تردید نہیں کی گئی مسلم لیگ نواز کی طرف سے کہ اسحاق ڈار صاحب موجودہ وزیر خزانہ وہ نگران وزیر اعظم ہوں گے۔ یہ نام حیران کن تھا کیونکہ ایک شخص جس کی واضح سیاسی وابستگی ہے ایک سیاسی جماعت سے، ان کی سیاسی جماعت کے سیکرٹری خزانہ بھی ہیں، وزیر خزانہ بھی ہیں، اور اگر مسلم لیگ نواز دوبارہ اقتدار میں آتی ہے تو بھی وہ انہیں ہی وزیر خزانہ بنائے گی۔ تو ایک ایسا شخص جس کے واضح طور پر سٹیکس موجود ہیں الیکشنز میں، جس کو ممکنہ طور پر آئندہ وزیر خزانہ بھی بنایا جا سکتا ہے، ایسا شخص کیسے نگران وزیر اعظم ہو سکتا تھا؟ حکومت کی طرف سے اس معاملے پر نون لیگ کی طرف سے ابہام رکھا گیا، واضح تردید نہیں کی گئی، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ نام تو فلوٹ ہی نہیں ہوا، اور پھر آوازیں مسلم لیگ نواز کے اندر سے بھی اٹھنے لگیں کہ شاید نگران وزیر اعظم کی سیٹ پر اسحاق ڈار صاحب نہیں ہوں گے۔ تو کیا سرائیاں کیوں چل رہی ہیں ایگزیکٹلی اس وقت؟ جو معاملہ ہے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اس بات کی تصدیق تو نہیں کرتے کہ وہ وزیر اعظم کے کنٹینڈر ہیں، لیکن وہ یہ ضرور تصدیق کر رہے ہیں کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے آرٹیکل 230 میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ابھی آرٹیکل 230 یا اوورال جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے وہ واضح کرتا ہے کہ جو نگران حکومت ہے اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا، اس کے اختیارات کیا ہوں گے۔ اس کا کام ہے صاف اور شفاف الیکشنز کروانا، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے پالیسی ڈیسیجنز لے، کانٹریکٹس کرے، انٹرنیشنل گورنمنٹس کے ساتھ بڑے معاہدے کرے، انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ ڈیل کرے، پوسٹنگ ٹرانسفرز کرے۔ اس کا کام ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ معاونت کرے اور اس معاونت کے نتیجے میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کنڈکٹ کروائے جائیں۔ تو یہ جب وہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان اختیارات میں ترمیم کی جا رہی ہے اور جو نگران حکومت آئے گی اس کے پاس بڑے بڑے فیصلے کرنے کا اختیار ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے اندر سے ابھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ کیا کسی طویل ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اگرچہ پیپلز پارٹی کا جو پبلک پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرنے کے بعد تحلیل ہوں اور 60 روز میں انتخابات کروائے جائیں، اور اگر زیادہ سے زیادہ بھی کرنا ہے تو اتحادیوں کی مشاورت سے 1-2 روز پہلے تحلیل کر کے 90 روز میں انتخابات کروا لیے جائیں۔ اب اس گتھی کو سلجھانے کے لیے کہ ایگزیکٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں، کس کو کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے وزارت عظمیٰ کا نگران وزیر اعظم کے طور پر، شخص اور کابینہ کس قسم کی ہو، وہ کس قسم کے فیصلے لے اگلے 2 یا پھر 3 ماہ میں، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ممبر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے نیّر حسین بخاری صاحب، فارمر چیئرمین سینٹ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو فیصلہ سازی ہے اس میں اہم ان کا کردار ہے۔ السلام علیکم نیّر حسین بخاری صاحب، آپ نے میرا ابتدائیہ سنا، بہت سارے سوالات اس میں آلریڈی موجود ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام اگرچہ ابھی اس کے حوالے سے مسلم لیگ نواز نے ایک بیک سٹیپ لیا ہے، وہ پیچھے ہٹی ہے، لیکن اگر یہ نام یا اس سے ملتا جلتا کوئی نام جس کی واضح سیاسی وابستگی مسلم لیگ نون سے ہے وہ نام سامنے آتا ہے تو پیپلز پارٹی کا اس پر رد عمل کیا ہوگا؟ تھینک یو۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ نے انٹرو میں بہت ساری باتیں کی اور جو ایشوز آپ نے ریز کیے ان ایشوز میں جواب بھی انہی میں تھا۔ جو پرائمریلی جو کیئر ٹیکر کنسیپٹ ہے وہ ہمارے اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا۔ یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو قائد عوام جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا اور اس وقت کی اسمبلی نے بنایا، اس میں یہ کنسیپٹ نہیں تھا۔ دنیا میں بہت سارے ملکوں میں کیئر ٹیکر کا سیٹ اپ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یعنی وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کیا گیا اور پھر اس کا پروسیجر سبسیکوئنٹلی 18th امینڈمنٹ میں آ گیا کہ کیسے ہوگا۔ تو بنیادی طور پہ ذمہ داری تو لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کی ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن، لیکن کیونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور اس کولیشن کی بنیاد پہ جناب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آبلیگیشن پہ ہے کہ وہ آن بورڈ لیں، اپنی کولیشن پارٹنرز کو بھی، ان کی جماعت کے سربراہوں سے بھی بات کریں۔ بنیادی بات جو ذمہ داری کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ کی جو تھی وہ جو الیکشنز ہیں جنرل الیکشنز کو کنڈکٹ کروانا اور اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا اور اسسٹ بھی کرنا۔
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت اس بات کو دینی چاہیے کہ ایسا سیٹ اپ آئے کہ جو فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا اور اس کو انشور کر سکے. تو کیا اسحاق ڈار صاحب یا اس سے ملتا جلتا کوئی نام جو ہے وہ فری فیئر الیکشن کنڈکٹ کروا سکتا ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ تھوڑی سی بات ایک ذہن میں رکھیں. بلا شبہ جو اسحاق ڈار صاحب کی پوزیشن تھوڑی ذرا ڈیفرنٹ تھی کہ وہ اتنے تھکلی ایفیلیٹڈ ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں اور اس کی قیادت کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے ان کے، اور پھر ایک کوسچن مارک آ رہا تھا کہ ان کی فیوچرسٹک پلاننگ بھی ہے پولیٹکس کی، اور پولیٹیکل پرسنالٹیز جو ہیں وہ بالکل ان کو اس منصب پہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کا رول نان پارٹیزن ہو، وہ امپارشیلٹی کے ساتھ وہ اسسٹ کریں الیکشن کمیشن کو تاکہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کنڈکٹ الیکشن کمیشن کروا سکے. پولیٹیکل ایفیلیشنز تو ہوتی ہیں، ہر کسی کی ہوں گی، لیکن آپ کو میں ایک عرض کر دوں کہ نیشنل اسمبلی کا جب اسپیکر منتخب ہوتا ہے تو آبویسلی وہ ایک پارٹی کی جانب سے نامینیٹ کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ اس منصب پہ آتا ہے، فار دیٹ میٹر چیئرمین سینٹ بھی اگر کوئی منتخب ہوتا ہے تو پارٹی منتخب کرواتی ہے اس کو، ہیں جی. لیکن پھر اس کے الیکشن کے بعد جب وہ اوتھ لے لیتا ہے تو پھر ایک رسپانسبلٹی اسپیکر پہ بھی اور چیئرمین سینٹ پہ بھی آتی ہے کہ ان کا نان پارٹیزن رول ہونا چاہیے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز میں. یہ ذمہ داری ہوتی ہے. آپ لوگوں نے اپنی انٹرنل پارٹی میٹنگز میں اس معاملے پر مشاورت کی ہے؟ پیپلز پارٹی میں کیا رائے پائی جاتی ہے؟ آپ نے کوئی نام سجیسٹ کیے ہیں، کوئی نام آپ نے پٹ فارورڈ کیے ہیں؟ آپ کے خیال میں کون آئیڈیل شخص ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس وقت بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، کوئی معیشت دان، کوئی ریٹائرڈ بینکر ہو سکتا ہے، کوئی صحافی ہو سکتا ہے، کوئی ریٹائرڈ جج ہو سکتا ہے یا سینئر سیاستدان. یہ سارے آپشنز ہمارے سامنے اس وقت سامنے آئے ہیں، اور پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا نام پچ کر رہی ہے؟ اگر اس کے حوالے سے کوئی چیز فائنل ہوئی ہے، کوئی نام سامنے آیا تو ہمیں بتائیں. نام ہم نے تو اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ رکھنے ہیں نا، تو جب وہ فائنل ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو فلیش آؤٹ کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ ضروری ہے کہ ہم اپنے نام جو ہے وہ پبلک کریں جب تک ہم ان پہ کوئی ڈسکشن نہ کر لیں، جب تک پولیٹیکل ڈسکشنز پولیٹیکل لیڈرز کے درمیان ہوتی ہیں، اور ہر پولیٹیکل ڈسکشن جو ہے جب تک وہ کنکلوسیو نہیں ہوتی تب تک اس کو پبلک نہیں کیا جاتا. تو ابھی اس سٹیج پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو پبلک کریں. شعبہ تو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں، شعبہ تو پبلک کر سکتے ہیں. میری بات تو سن لیں. جی مجھے اپنا جواب مکمل تو کرنا چاہیے. آپ تو بہت جلدی میں ہیں، اتنی جلدی میں پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے جتنی جلدی نہیں اتنی جلدی میں پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز جلدی میں نہیں ہے جتنی آپ جلدی میں ہیں. میں بالکل جلدی، مجھے تو آپ جلدی میں نظر آ رہے ہیں. آپ کا اور ہمارا جو رابطہ ہے وہ سیٹلائٹ لنک کے ذریعے 4 سیکنڈز کا ڈیلے ہے. اس کی وجہ سے مجھے آپ کی جب آواز آتی ہے میں سوال پٹ فارورڈ کرتا ہوں، جب آپ پاز لے لیتے ہیں تو آپ کمپلیٹ کیجئے. دیکھیں اس کو کہ ہم بالکل کون ہونا سکتا ہے. ہماری پیپلز پارٹی کا یہ کنسیپٹ ہے اور کوشش بھی ہے کہ ایسا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو اور اس کی ٹیم ہو جو فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروانے میں معاونت کر سکے، وہ انٹرفیئرنس نہ کریں، وہ اس قسم کے ایڈمنسٹریٹو اقدامات نہ کرے جس سے ایک کوسچن مارک آئے الیکشنز کی ٹرانسپیرنسی پہ. تو اس پہ بلا شبہ پولیٹیشینز بھی ہو سکتے ہیں، بیوروکریٹس بھی ہو سکتے ہیں، فارمر ججز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہم بالکل ہماری پارٹی میں بالکل اس پہ گفتگو شنید ہوئی ہے، لیکن یہ اختیار چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور جناب آصف علی زرداری کے پاس ہے کہ جب وہ ان سے دیگر جماعتوں کے سربراہان ملاقات کریں گے، ڈسکشن ہوگی. تو ابھی بھی 20-22 دن پڑے ہیں اور یہ فیصلہ انشاءاللہ لاسٹ ویک میں ہو جائے گا کہ کون کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا. اگر لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن میں کنسنسس نہیں بنتا تو پارلیمنٹری کمیٹی موجود ہے، یا پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس اختیار چلا جائے گا. لیکن بیسیکلی میں بنیادی بات جو پیپلز پارٹی کے لیے کنسرن ہے
کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا انعقاد ود ان ٹائم فریم آف کانسٹیٹیوشن یہ ہو جانے چاہیے۔ بخاری صاحب، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو اقدامات نہ اٹھائے، فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے اقدامات کرے، دوسری طرف آپ کی جماعتیں یہ طے کر چکی ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرنی ہے جس سے اس کو وہ اختیارات دینے ہیں جو اس وقت نگران وزیر اعظم کے پاس قانون کے مطابق نہیں ہوتے۔ فار ایگزامپل پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں، معاہدے کرنا ہے، اس طرح میجر پالیسی ڈیسیجنز لینا ہے، ایسے ڈیسیجن جو کہ ریورس بھی نہ کیے جا سکے آنے والی حکومت کی طرف سے، یہ آرٹیکل 230 ہی کہتا ہے۔ اس میں ترمیم کا جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنے والے سیٹ اپ کو اتنا با اختیار بنانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جب تک بھی رہے، پہلے تو یہ سوال موجود ہے کہ وہ 1 سال رہے گا، 2 سال رہے گا، 6 ماہ رہے گا یا 3 ماہ رہے گا، لیکن وہ جب تک بھی رہے اس کے پاس یہ تمام اختیارات ہوں کہ وہ بڑے بڑے فیصلے کر سکے۔ تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کا تضاد ہیں۔ دیکھیں نا، یہ آپ کی پریزمپشنز ہیں، ابھی تک لا بنا نہیں، ابھی تک وہ ڈرافٹ ہے جو الیکشن ریفارمز کمیٹی کے پاس ہے، اور آپ سپیکولیٹ کرنا پہلے کر دیں۔ لا پاس کرنے کی بھی سٹیجز ہیں، نیشنل اسمبلی میں ٹیبل ہوتا ہے تو پھر وہ سینٹ کے پاس جائے گا، یا سینٹ میں ہوتا ہے تو نیشنل اسمبلی کے پاس جائے گا، اسٹینڈنگ کمیٹیز موجود ہیں، وہاں پہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی موجود ہے، اور آپ نے پہلے کیسے پرزیوم کر لیا کہ ہم نے ایگری کر لیا؟ کیونکہ اس کے حوالے سے جب بھی تفصیل میری آپ بات سن لیں نا، جی میری بات سن لیں آپ، جی بل جب بھی فلوٹ ہوگا منسٹری آف لا فلوٹ کرے گی، ٹیبل ہوگا، انٹروڈیوس ہوگا، اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جائے گا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں مختلف پارٹیز کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آئین بنانا، آئین میں امینڈمنٹ کرنا، قانون سازی، یہ اختیار پارلیمنٹ کا ہے، نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے۔ تو جو پولیٹیکل وزڈم ہے اس کے مطابق وہ پارلیمنٹری جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی، پھر الٹیمیٹلی پارلیمنٹ کرے گی۔ لیکن آپ ایک بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ سرٹن ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جب تو لیجسلیشن ہوتی ہے، اور جب ریکوائرمنٹس کے مطابق ایون اگر اسمبلی موجود نہ ہو تو آرڈیننس آ جاتے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ رن کرنا یہ ان منتخب لوگوں کا کام ہے کہ جن کو عوام منتخب کر کے بھیجتے ہیں۔ تو ابھی تک امینڈمنٹس آئی نہیں ہیں، قبل از وقت ان کو کرٹیسائز کرنا مناسب بات نہیں ہے۔ میں اس والے سے اس وجہ سے بات کر رہا ہوں بخاری صاحب، یہ گفتگو اسحاق ڈار صاحب نے فرمائی ہے کہ آپ کا اتفاق موجود ہے، انہوں نے پیپلز پارٹی کے بہاف پہ بھی یہ بات کی ہے۔ پھر آپ کے فیصل کریم کنڈی صاحب میرے پاس کل شو میں موجود تھے، میں نے ان سے بھی پوچھا کہ کیا ایسی امینڈمنٹ آ رہی ہے، انہوں نے بالکل اس کی تردید نہیں کی اور نہ ہی اپنے کسی اختلاف کا اظہار کیا۔ اسی بنیاد کے اوپر میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے جس سے اتنا با اختیار ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت اسٹیم گوئیاں یہ چل رہی ہیں کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ بڑے لمبے عرصے کے لیے آ رہا ہے، الیکشن فوری نہیں ہونے والے، لہٰذا آپ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے ان کو اتنا اختیار سونپنے جا رہے ہیں کہ کسی الیکٹڈ سیٹ اپ کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ وہ آ کر بڑے بڑے فیصلے کر سکے۔ دیکھیں یہ پھر آپ پرزیوم کر رہے ہیں نا نقوی صاحب کہ بات بڑی سیدھی سی ہے۔ آپ نے اس کانسٹیٹیوشن کا پریمبل پڑھا ہے؟ بالکل پڑھا ہے، بڑا واضح ہے، اس میں بڑا واضح ہے کہ ریاست کا اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہوگا۔ تو یہ اختیار اگر پارلیمنٹ دیتی ہے تو پھر یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس حق میں قطعاً نہیں ہے۔ ہم بائی آل مینز چاہتے ہیں کہ الیکشنز چاہے وہ ڈیزولوشن ہو چاہے وہ اپنی ٹرم پوری ہو، بائی آل مینز نومبر کے فرسٹ ویک سے بیانڈ الیکشنز نہیں جانے چاہیے۔ تو آپ کے جو بڑے قریبی اور پھر جی پلیز میری بات سن لیں آپ نا، اور پھر جب الیکشنز ہو جائیں تو پھر آئین میں یہ بھی ہے کہ ودن نیکسٹ 21 ڈیز نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، صحیح، تو اس کو اوتھ ہو جائے۔ تو اس پہ اسپیکولیٹ کرنے سے گریز کیا جائے، چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور پیپلز پارٹی نے بڑی قربانی دی اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، اور آج بھی ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صحیح بخاری صاحب، اسپیکولیشن جو ہے وہ میں نہیں کر رہا، یہ قیاس آرائی جو ہے وہ جنم لیتی ہے اس وقت باز ان دا ٹاؤن، ایوری بڈی نوز، پورے ملک میں اس وقت جو ایکٹیو ترین ڈیبیٹ ہے سوشل میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، وہ یہی ہے کہ جو نگران سیٹ اپ ہے وہ کتنے عرصے کے لیے آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بات چل رہی ہے کہ کوئی معیشت دان ہوگا، کوئی ریٹائرڈ بینکر ہوگا جو لمبے عرصے تک کے لیے چلے گا۔ آپ کے جو قریبی اتحادی ہیں اس وقت مسلم لیگ نواز،
اس کے وزیر اعظم شہباز شریف ہر خطاب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے اور اگلے وزیر اعظم وہ بنیں گے، اور ان کی واپسی، ان کے قانونی جو مسائل ہیں ان کا ختم ہونا، ان پہ سے پابندی ہٹنا، ان کی نااہلی ختم ہونا، یہ ایک لمبا لینتھی لیگل پروسیس ہے۔ جب مسلم لیگ نواز بار بار کہتی ہے کہ اب تو میاں صاحب ہی ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ٹائم پیریڈ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس میں میاں صاحب عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد واپس بھی آ جائیں، قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے اپنے کیسز، اپنی التجا بھی رکھ دیں، اپنے مقدمات بھی ختم کروا لیں اور پھر الیکشن کیمپین کریں۔ دس از ہاؤ یہ سارا ڈیبیٹ اور قیاس آرائی یہ سٹیم ہی یہاں سے کرتی ہے۔ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہوں ود ان ٹائم۔ چیئرمین بلاول بھٹو کو ہم پرائم منسٹر آفس میں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تو میری خواہش ہے نا، اس کے لیے میں کروں گا بھی۔ تو ہم تو خود کنٹینڈر ہیں پرائم منسٹر آفس کے لیے سر، اگر ہم چاہتے ہیں انتخابات ہوں۔ جی، یہ آپ دیکھیں نا، ساری باتیں کیا سرائیوں پہ کر رہے ہیں، میں ان پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں آپ سے کہ پریکٹیکلی جو لیگلی کانسٹیٹیوشنلی بات ہے میں وہ بات کر رہا ہوں۔ سر پریکٹیکل بات تو یہ ہے کہ انتخابات ہوں گے، جی، اگر انتخابات ہوں گے، نیا سیٹ اپ آئے گا۔ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں اور آپ ایڈمنٹ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بلاول بھٹو زرداری کو ہی وزیر اعظم بنوانا ہے، تو اس کے لیے جو سیاسی اکھاڑا ہے، سیاسی میدان ہے، وہ پنجاب میں سب کو معلوم ہے کہ 146 سیٹیں ہیں، 146 سیٹوں پہ جو زیادہ نشستیں جیت پائے گا وہ زیادہ سٹرینتھ قائم کر پائے گا، نمبر ہوں گے تو پرائم منسٹر بنے گا۔ اس وقت آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں، ملاقاتیں دبئی میں چل رہی ہیں، لندن میں چل رہی ہیں، جہاں بھی چل رہی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ گزشتہ ایک ماہ سے آپ لوگ ایکٹیو کنسلٹیشن میں ہیں۔ مسلم لیگ نواز جو کہ خود پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے وزیر اعظم بنانا ہے اور 2/3 سے بنانا ہے، تو آپ سیاسی اکھاڑے میں پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں تو جلسے کرتے ہوئے، کیمپین کرتے ہوئے، نئے لوگوں کو شامل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو پھر آپ وزیر اعظم کیسے بنا پائیں گے؟ دیکھیں نا، یہ آپ نے تو نہیں بنانا، یہ عوام نے بنانا ہے اور عوام کے ووٹوں سے ہم نے بننا ہے، اور جو رزلٹس آئیں گے، اگر ہمارے پاس سمپل میجورٹی ہوئی تو ہم تب بھی بنائیں گے، اگر سمپل میجورٹی نہ ہوئی تو نمبر آف سیٹس فیصلہ کریں گے۔ تو زرداری صاحب دبئی ہیں، تو دبئی وہ ٹریٹمنٹ کے لیے بھی جاتے رہے ہیں، کنسلٹیشن بھی اگر ملاقات ہو جاتی ہے، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، تو پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن پنجاب میں ابھی جو آپ 141 سیٹس ہیں، ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 1988 آنورڈ ہم پہ تو قدغنیں لگائی جاتی رہی ہیں، اور ہمیں تو اس قسم کے حالات پیدا کیے گئے کہ 88 میں ہمیں ہمراہ کمپلیٹ میجورٹی آتی پنجاب میں بھی، اور پنجاب میں ہم گورنمنٹ بھی بناتے، لیکن اس وقت بھی ایسی قوتیں تھیں جنہوں نے راستہ روکنے کی کوشش کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی بات بالکل آپ کی بات سے میری آپ بات سن لیں، ڈس ایگریمنٹ نہیں، آج الیکشن کا فری فیئر الیکشن ہوگا تو پیپلز پارٹی اپنا شیئر لے گی، پیپلز پارٹی اپنا شیئر لے گی، پنجاب سے بھی لے گی۔ بخاری صاحب آپ کی بات سے بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے، پیپلز پارٹی پر قدغنیں بھی لگتی رہیں، پیپلز پارٹی کے لیے خاص طور پر جنوبی پنجاب سٹرانگ ہولڈ بھی ہوتا تھا، وہ ڈائلیوٹ ہوا 2008 کے بعد۔ اس کے بعد اگر اس کو ری کیپچر کرنا ہے، اس کے لیے آپ کا ایک سیاسی سلوگن ہوگا۔ پنجاب میں سب کو معلوم ہے کہ اگر آپ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہمراہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم رکاب ہیں، ہم پیالہ ہیں، آپ اکٹھے میٹنگز کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر رہے، ان کی تخت لاہور کی لڑائی تو وہی لڑتے ہیں، پنجاب کے تو وہ خود کو حکمران سمجھتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بانٹ لیں، سندھ آپ رکھ لیں، پنجاب ہم رکھ لیں۔ اگر آپ نے ان کو کنٹیسٹ کرنا ہے، آپ نے ری کیپچر کرنا ہے پنجاب کو، تو پھر آپ ان کے ساتھ ملاقاتیں کر کے، ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں کر کے کس طریقے سے پنجاب کو آپ ری کیپچر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نقوی صاحب، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، پولیٹکس ہم کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ اتنی ایڈوائس دیتے ہیں تو پھر کسی جماعت میں شامل ہو جائیں، یہ اینکر نہ بنے۔ پھر آپ گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپنی اسٹریٹجی خود بنانی آتی ہے، اور پیپلز پارٹی نے اپنی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آنے والے دنوں میں پنجاب میں اپنا شیئر لے لیں گے سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ابھی بات نہیں ہوئی، لیکن الٹیمیٹلی دیکھیں وہاں پہ کتنی پولیٹیکل فورسز ہیں، 5 پولیٹیکل فورسز آج بھی جو اپرنٹلی ہے، جو 5 جماعتیں جو کنٹیسٹنٹ ہوگی، مین 5 جماعتیں، اس میں پیپلز پارٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ این بھی ہوگی،
وہاں پہ آئی پی پی نئی جماعت بنی ہے وہ بھی ایگزسٹ کرے گی، وہاں پہ پی ٹی آئی بھی ہوگی، وہاں پہ جماعت اسلامی بھی ہوگی، وہاں پہ کیو بھی ہوگی. تو آبویسلی پیپلز پارٹی کے بعض جگہ اسٹرانگ ہولڈ ہے جہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں سے ہم سیٹیں لے کے آئیں گے، اور پنجاب میں جو رزلٹ ہوگا سابقہ دوار سے بہت بہتر رزلٹس ہم حاصل کریں گے. تو پیپلز پارٹی الیکشن آپ کہہ رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ ان جماعتوں کے جو آپ کے حریف جماعتیں آپ نے گنوائی ہیں ان کے خلاف لڑیں گے آپ؟ جو ہمارے خلاف لڑے گا ہم اس کے خلاف لڑیں گے نا جی، یہ تو سیدھی سی بات ہے. تو وہ جو سلسلہ جو خبریں آنا شروع ہوئی تھیں جب آصف علی زرداری صاحب لاہور گئے، انہوں نے پریس کانفرنسز کی، چیمبر آف کامرس میں ملاقاتیں کی، انہوں نے تذکرہ کیا کہ ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے معیشت کو سنبھالنے کا. پھر ہمیں یہ خبریں آئیں کہ پنجاب میں جلسوں کا سلسلہ شروع ہونا جا رہا ہے اور آغاز بھی لاہور سے ہوگا. بینرز لگے، پھر وہ بینرز اتر گئے، اس کے بعد پھر اچانک بیان بازی شروع ہو گئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. یہ تو سٹیٹڈ فیکٹس ہے نا، جو آزاد کشمیر کا الیکشن تھا اور کراچی میں میئر کا الیکشن، اس پہ بیان بازی ہوئی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان. آپ کے پیپل سیکریٹریٹ اسلام آباد میں بیٹھ کر جو پریس کانفرنس کی گئی پارٹی کے ترجمانوں کی طرف سے، اس میں کہا گیا کہ لڑائی تخت لاہور کی ہے، ہم اپنا حصہ لیں گے. لیکن اس کے بعد آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسپیچ سنی ہوگی جس میں انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو انکل کہا، وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ ان کا ورک ایتھک بہت اچھا ہے، اور اس کے بعد آپ کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ اب میں کہیں باہر سے سوال نہیں لا رہا، یہ سوال اسی ٹراجیکٹری کو دیکھتے ہوئے رکھے گئے ہیں. دیکھیں کراچی میں جو این نے ہمیں سپورٹ کیا، میئر کے کشمیر میں ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، ہم الائنس میں ضرور ہیں لیکن ہم مرج تو نہیں ہوئے کسی جماعت میں، یا وہ کوئی جماعت ہمیں مرج ہو گئی ہے. الیکشن ہم اپنے اپنے مینیفیسٹو پہ لڑیں گے، اپنے اپنے انتخابی نشان پہ لڑیں گے، لیکن پالیٹکس میں ڈائلاگ رہتا ہے. جب ڈائلاگ ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے سچویشن. آج تک تو ہم یہ بڑے فرم ہیں کہ ہم پنجاب میں اپنے کینڈیڈیٹس فیلڈ کریں گے، اپنے مینیفیسٹو پہ، اپنے پالیسیز پہ، اپنی آئیڈیالوجی پہ ہم کینڈیڈیٹس فیلڈ کریں گے. صحیح، بہت بہت شکریہ نیر حسین بخاری صاحب. اب وقت کم رہ گیا ہے، یہ اب چند دنوں کی بات رہ گئی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی جو اس وقت لگتا ہے کہ ابھی تک فائنل ڈیسیجن نہیں لے پائی کہ انہوں نے نون لیگ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے یا نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. اب یہ ڈیسائیسو ٹائم ہے، اس کا آغاز ہو گیا ہے. لیٹس سی کہ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے. اس سارے معاملے کے اوپر اگلے سیگمنٹس میں گفتگو جاری رہے گی کہ آخر مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، JUIF، یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں، ان کے پاس الیکشن سلوگن کیا ہوگا؟ ان کے پاس عوام کو سیل کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ کام کیا، ان کے پاس ہے کیا؟ بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک طرف قیاس آرائیاں جاری ہیں، نگران سیٹ اپ کیسا ہوگا، دوسری طرف الوداعی تقریروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. گزشتہ 15 روز میں بار بار وزیر اعظم شہباز شریف کو آپ نے دیکھا ہوگا پردہ اسکرین پر رونما ہوتے ہیں، اپنی پارٹی کی، اپنی جماعت کی کارکردگی گنوانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم پریکٹیکلی کیا الیکشن فیز میں داخل ہو رہے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے ابھی ابہام موجود ہے کہ کیا جو نگران سیٹ اپ آئے گا وہ چند ماہ کے لیے، جیسا کہ آئین اور قانون میں درج ہے کہ اگر اسمبلی اپنے وقت سے پہلے تحلیل ہوتی ہے تو 90 روز میں، اور اگر اپنا مقررہ وقت مکمل کر کے تحلیل ہو جاتی ہے تو پھر 60 روز میں انتخابات ہونے ہیں. یہ سوالات موجود ہیں. اور ایک سوال اور بھی موجود ہے کہ مسلم لیگ نواز جس شخص کو اپنا قائد کہتی ہے، میاں محمد نواز شریف، کیا وہ آئندہ انتخابات سے پہلے موجودہ حکومت کے جانے کے بعد پاکستان واپس آئیں گے، اپنے اوپر جو مقدمات ہیں ان کو ختم کروائیں گے، اس کے لیے عدالت کا سامنا کریں گے، اپنے کیس کو قانونی طور پر فائٹ آؤٹ کریں گے اور پھر الیکشن کیمپین میں حصہ لے پائیں گے یا نہیں؟ ان سوالات کے اوپر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، سینئر رہنما ہیں. لیکن ان سے پہلا سوال کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ جو الوداعی تقاریر کا سلسلہ جاری ہے اس میں سے کچھ چیزیں سنوانا چاہتا ہوں. DI خان میں آج ایک تقریب تھی، وزیر اعظم شہباز شریف وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے جو گفتگو کی اس کے چند حصے میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. آج الحمدللہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرے سے نکال دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی سے ہوا اور ہم سب کی متحدہ حکومت کی باہمی محنت اور دعاؤں سے ہوا. اور آج انشاءاللہ اب کوئی ڈیفالٹ کا دور دور تک کوئی نشان نہیں. احادی مولانا فضل الرحمان، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بھی DI خان سے تعلق ہے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو گفتگو کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں
सियासी मारा मारी ख़त्म होने वाली नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान क्या फरमा रहे हैं वो भी सुने। हमने पूरी इस्तिकामत के साथ उन नाअहलों का मुकाबला किया, इक़्तिदार की कुर्सी से खींचकर बाहर फेंका, और अगर कल कोई ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो मैं वादा करता हूं आपसे कि इंशाअल्लाह उसको भी गिरेबान से पकड़ कर निकालेंगे और ऐसे लोगों को मुल्क पर हुकूमत नहीं करेंगे। हम रोडों पर रहे और हमने दुनिया को बताया कि नाजायज हुकूमत को चैलेंज करने वाले इस तरह हुआ करते हैं। हमने कल भी नाजायज हुकूमत को चैलेंज किया, हम आज भी बताना कहते हैं कि कोई ये बात न सोचे कि कल मुल्क पर कोई नाजायज हुकूमत मुसल्लत कर सकेगा। हम जनाजा उठा के बाहर फेंक देंगे उनको। हम बड़े लड़ने वाले लोग हैं, हमें लड़ने का तजर्बा है, दोस्ती का तजर्बा बहुत कम होता है हमें। दोस्ती का तजुर्बा कम है, मौलाना साहब को लड़ाई का तजुर्बा है। इन्हीं तकारीर में एक तकरीर बड़ी अजीब व गरीब हुई। पेट्रोलियम की ज़िम्मेदारी, तवानाई की ज़िम्मेदारी जिस वज़ीर के ऊपर है, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने अपनी तकरीर में क्या कहा वो सुने ज़रा। सामने बस सीधा सीधा 2-3 चीजें रखूंगा। जब मुझे ये खिदमत पे मामूर किया गया तो वजीर आजम ने मुझे सिर्फ 3 लाइनों का मैंडेट दिया। उन्होंने कहा कि तवानाई मुल्क में कम नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने मुझे कहा ऐसी तवानाई नहीं चाहिए जो दिखे भी, आए भी, मगर कोई अफोर्ड ना कर सके। और तीसरा उन्होंने मुझे कहा कि तवानाई का जो भी मंसूबा सामने आए वो ऐसा हो कि आने वाले वक्तों में मुस्तफीद हो सके। सिर्फ सियासी फायदा नहीं उठाना है, पहले मुल्क बनाना है, पहले मुल्क बनाना है, पहले मुल्क बनाना है 3 मरतबा, उसके बाद देखेंगे सियासत का क्या बनता है। ये मैंडेट मुझे वजीर आजम ने दिया। शेख साहब, आपकी हुकूमत अब जा रही है, असम्बली तहलील हो रही है, आप कंटेंडर हैं, आप दाई हैं, आप दावा करते हैं कि आइंदा हुकूमत भी आप बनाएंगे। ज़ाहिर है कि ये हर सियासी जमात कहती है, हर सियासी जमात इसीलिए सियासत करती है, अपना नारा लेकर जाती है। लेकिन जो ख़ास तौर पे ये जो मुसद्दिक मलिक साहब की परफॉर्मेंस है या उनके महकमे की, वो दावा कर रहे हैं कि तवानाई जो है वो मुझे कहा गया कि वाफिर मकदार में हो। अब हमारे यहाँ ये है कि गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग चल रही है और सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग चल रही थी। अफोर्डेबल उन्होंने कहा तो ये सबको मालूम है कि 50% कल हाइक जो है वो गैस की प्राइसेस में किया। एंड एवरीबडी नोज़ के जो बिजली की कीमतें थीं लास्ट ईयर उससे इस साल तकरीबन डबल हो चुके हैं, जिसका बिल 31-32 हज़ार आता था। आई एम श्योर कि आप खुद, आपके हल्के के लोग आपके साथ ही बात करते होंगे। तो एग्जैक्टली एक ऐसी सूरत हाल में जब ख़ास तौर पर जो एनर्जी का फ्रंट है जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हर पाकिस्तानी शहरी को, उसमें ये परफॉर्मेंस है, तो आपके पास क्या इंतखाबी नारा होगा? एक पहली बात मैं आपसे बुनियादी तौर पर शुरू करने से पहले अपनी ये जितनी गुफ्तगू है जो आप फरमा रहे हैं या जो मैं कहूँगा, मैं जो कहूँगा वो मेरे अपने ज़ाती ख्यालात होंगे। मैं किसी के ख्यालात को यहाँ बयान करने नहीं आया और ना ही मैं कोई ऐसी बात करूँगा जिससे कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो या आपको मौका मिले आप सवाल के बाद सवाल और सवाल के बाद सवाल करें। ठीक, ज़्यादा बेहतर यह होता है कि जो शख्स जो बातें करता है, जो बयान दागता है, उसकी क्लैरिफिकेशन वो ही दे, वो ज़्यादा बेहतर होता है। आप मुझसे जनरली पूछ सकते हैं, जनरली पूछ लेते हैं। मैं आपके हल्के में मैं आप खुद ज़ाती तौर पे मुतमईन हैं कि ये सेक्टर बड़ा बेहतरीन चल रहा है? लेकिन मैं आपको गुजारिश करूं, मैं बेशतर मरतबा कह चुका हूँ, बेशतर मरतबा आप बाज़ार में चले जाएं, आप देखें वैसी गहमा गहमी है, वैसे ही लोग आ रहे हैं, वैसे ही वो लोग जा रहे हैं। एक ऐसा तबका है जिसको महंगाई के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। वो बेचारा पहले भी बगैर कपड़ों के था, अब भी बगैर कपड़ों के। वो पहले भी अपने पाँव में जूती नहीं रखता था, आज भी अपने पाँव में जूती नहीं रखता। उसके बच्चे पहले भी स्कूल नहीं जाते थे, अब भी स्कूल नहीं जाते। छोटे छोटे बच्चे उसके पहले भी काम पे जाते थे। कौन से काम करते हैं, क्या करते हैं, जो मिल जाए। ये तो एक तबका है और जिसका रोना हम कभी भी नहीं रोते। ये एक छोटी सी बात आपके सामने। दूसरी मैं आपको गुजारिश करूं, आप अभी फरमा रहे थे कि महंगाई और उसके साथ बिल, बिजली के बिल, गैस के बिल। पहली बात तो यह है कि गैस आपके पास मौजूद ही नहीं, एक चीज़ आपके पास है ही नहीं।
باہر سے آپ وہ لے رہے ہیں اور کس قیمت پہ لیتے ہیں، جو قیمت اس مارکیٹ میں ہوتی ہے اس قیمت پہ لیتے ہیں، اور قیمت پہ لے کے آپ اپنے کنزیومر تک اس کو منتقل کر دیتے ہیں. تو جس قیمت پہ آپ کو ملے گی آپ اسی قیمت پہ منتقل کریں گے. اب یہ ممکن تو نہیں ہے کہ آپ اگر فرض کیجئے 1 روپے کی چیز لے کے آپ 8 آنے کی یا 4 آنے کی یا 12 آنے کی تو دے نہیں سکتے. کتنی دیر دیں گے؟ سر ڈالر ریٹ جو ہے وہ آپ ہی کے دور میں اسکلیٹ کیا. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، میں کب آپ سے انکار کر رہا ہوں. تو وہ جو مہنگی مل رہی ہے آج ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل فیکٹر ہے سر، مارکیٹ کا نو بڑی کین یہ بھی آپ کہ جو بین الاقوامی فیکٹر ہے پرائسز کے حوالے سے جو چیزیں ہم پروڈیوس نہیں کرتے، نو بڈی کین ڈینائی دیٹ، لیکن اس کی مینجمنٹ بہترین انداز میں کرنا. کہ آپ کے سوالات جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، پھر آپ اپنے سوالات کرتے رہتے ہیں ایک سوال سے دوسرے سے تیسرا جو ریلیٹ نہیں کرتا. پہلے آپ ایک ختم کر لیجئے. ریلیٹڈ سوال نہیں، یہ پہلے آپ ختم کر لیجئے نا. ٹھیک ہے. آپ کے سوال کا یہ جو آپ نے سوال کیا نا اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا. جب آپ انٹرنیشنلی جب آپ بات کرتے ہیں نا، ایک بات اپنے ذہن نشین کر لیجئے. جن ممالک میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہاں پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. پیسہ بے بہا ہے ان کے پاس، فورن ایکسچینج بے بہا ہے ان کے پاس، انوائرمنٹ ان کی بہت اچھی ہے. آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے. ایک بات میرا نقطہ نظر اس میں تھوڑا سا مختلف ہے. آپ باہر کسی کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ دیکھیے کہ وہاں پہ پرائسز کیا ہیں، بہت زیادہ پرائسز ہیں، لیکن ایک چیز کی وہاں پہ کمی نہیں ہے. اگر آپ کی کاروبار چل رہے ہیں، اگر آپ کی انڈسٹری چل رہی ہے، آپ بڑے آئیڈیل سچویشن میں ہیں، تو پھر تو مہنگائی آپ کو کچھ کہتی نہیں ہے. چاہے آپ جتنی مرضی مہنگائی کر لیں، اگر آپ کا کاروبار چل رہا ہے، آپ کے پاس امپلائمنٹ ہے، آپ کی لوگ اپنے کام کر رہے ہیں، لوگ فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، لوگ کاروباروں میں کام کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں پھر آپ کا آسانی سے وقت گزر. سر ہم اپنا کمپیریزن جو ہے وہ نہیں کر سکتے ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ. افغانستان ہمارا ہمسایہ 20 سال کی جنگ سے نکل کے آیا. مئی 2023 ابھی جب آپ سوال کا جواب دے رہے تھے تو میں نے نکالا ہے مئی 2023 -2.8%. کیوں؟ ہم 29% کیوں ہے پتہ آپ کو؟ اور ہم 47% تک آپ کو پتہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس جس وقت امریکنز کا ایک انٹرسٹ تھا اور امریکنز وہاں سے گئے ہیں اور طالبان کی حکومت آئی ہے، تو اس کے بعد ان کی آپ یہ دیکھیں کہ ان کا لینا دینا کیا ہے. کیا وہ وہی زندگی بسر کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں؟ آپ پچھلے برس سے کتنے آپ افغانی ہیں جن کو آپ پال رہے ہیں، جن پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، وہ دے رہا ہے آپ کو؟ اور ایٹیچیوڈ ان کا کیا ہے؟ میرے جیسا بندہ ہو تو میں تو ان کو کہوں یہ بھائی صاحب اپنا مال متا لے جائیں آپ واپس، بس کریں آپ. لیکن ہمارے مروت کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اب وہاں پہ آپ دیکھیں، میں نے وہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا کہ بہت ساری چیزیں جو ہم اپنے اوپر خود اطلاق نہیں کرتے. ہم یہاں پہ زندگی کیا بسر کر رہے ہیں، کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک ایسی کلاس ہے جس کو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. سر کلاسز دو ہیں. ایک راجہ بازار چلے جائیں، وہاں پر بندہ پورا دن بھاگتا ہے روٹی کمانے کے لیے. ایک یہاں پہ شالیمار کرکٹ گراؤنڈ چلا جائیں، پورا دن بھاگتا ہے روٹی ہضم کرنے کے لیے. یہ طبقاتی فرق موجود ہے. یہ امپورٹنٹ معاملہ ہے جس کے اوپر ہمیں ایکچولی گفتگو کرنی چاہیے. لیکن اب کچھ سیاسی سوال مجبوری ہیں، مجھے بریک لینے دیں. بریک کے بعد پوچھیں گے کہ آپ کی جماعت میں جو ہے وہ ایگزیکٹلی میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، نگران سیٹ اپ کے حوالے سے کیا چل رہا ہے. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شیخ روحیل اصغر صاحب مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب مجھے بتائیے گا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ ابھی تک کچھ آپ کہہ نہیں سکتے. دیکھیں اس میں اگر نون لیگ کے پاس سیٹیں زیادہ آ جاتی ہیں تب کون ہوگا وزیر اعظم؟ آپ میجورٹی پارٹی ہیں. نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. اگر پی ڈی ایم کی دیکھیں نا، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، میجورٹی پارٹی کی. میں نگران وزیر اعظم کا نہیں پوچھ رہا. میں نگران وزیر اعظم کا نہیں پوچھ رہا. نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں نا آپ کو. آگے بھی پی ڈی ایم کی ہوگی؟ نہیں پی ڈی ایم کی ابھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے میں آپ کو گزارش کروں
الیکشن کے اپنے ایک ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، الیکشن کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. الیکشن سے پہلے آپ کچھ چیز بھی آپ وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں الیکشن کے دوران. وہ بات کر لیتے ہیں جو الیکشن سے پہلے وثوق سے کی جا سکتی ہے. نہیں، کچھ نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے. اچھا، الیکشن سے پہلے بھی وثوق سے کوئی بات آپ نہیں کہہ سکتے. نگران وزیر اعظم کے لیے دیکھیں، میں آپ کو گزارش کروں، اس کے بھی 2-3 سٹیپس ہیں. جب الیکشن شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ یہ فیصلے ہوتے ہیں، پارٹیاں آپس میں فیصلہ کرتی ہیں کون سی ایسی جماعت ہے جو لائک مائنڈڈ ہے، جو آپس میں اتحاد کر سکتے ہیں. ایک اتحاد ہوتا ہے، ایک اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب الیکشن کے بعد پھر ایک پروسیس شروع ہوتا ہے. کچھ انڈیپینڈنٹ لوگ آتے ہیں، کچھ آپ کے اتحادی ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا. کون ہے آپ کے ذہن سے قریب جماعت؟ میں اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ جو اکابرین جو ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ فیصلہ کریں گے. بات چیت تو دیکھیں نا، اس وقت ہمیں پتہ ہے پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے آپ کے ساتھ. بالکل نہیں ہے. استحکام پاکستان پارٹی بھی کر رہی ہے. اس وقت کچھ نہیں ہے. خٹک صاحب کر رہے ہیں کوئی رابطہ؟ اس وقت میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو صرف مفروضوں کی بنیاد پہ. نام فلوٹ ہوا اسحاق ڈار صاحب کا نگران وزیر اعظم کے طور پر. وہ میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ یہ میڈیا والوں نے میڈیا پہ ایک مہربانی کی. بالکل بیکار ہوا تھا نا. کوئی بات کرنے کے لیے نہیں تھی، کوئی مزہ نہیں آ رہا تھا، کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تھی. تو اس میں آپ کے وزراء بھی شامل تھے. اب دیکھیں نا وہ کیا ہو گیا. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ میں جب آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو مجھے الفاظ سوچ سمجھ کے ادا کرنا چاہیے. چناؤ بہتر ہونا چاہیے. کوئی ایسا فکرہ یا جملہ یا کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو کنفیوژن کریٹ کرے. کوئی بھی وزیر، آپ کے وزراء نے جب بیپر دیے نا اس کے اوپر گفتگو کی چینل سے، گزارش کر رہا ہوں، انہوں نے تردید ہی نہیں کی. میں وہی تو کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا بالکل زبردست ہو سکتا ہے، اتفاق ہونا چاہیے. میں خود ان کے میں وہی تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا کہ کوئی بھی وزیر اس بات پہ حتمی رائے نہیں دے سکتا. میں اپنی پسند ناپسند تو بتا سکتا ہوں آپ کو. اپنی پسند بتائیں. میری اس میں کوئی نہیں ہے پسند. ناپسند کون ہے؟ میری کوئی اس میں کوئی ریزرویشن نہیں اور کوئی لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہے. اس لیے کہ میرا میٹر ہی نہیں کرتا. تو جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے میں آ کے پارٹی کے اندر دیکھیں. یہ ساری گفتگو چلی نا، اس میں ایک وجہ جو سامنے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ٹیسٹر ہو سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گفتگو یا بز یا جسے کہتے ہیں سرگوشیاں جو چل رہی ہیں شہر اقتدار میں، وہ یہ کہ ایک نا نگران سیٹ اپ ایسا آئے گا جو لمبا چلے گا، 6 مہینے چلے گا، سال چلے گا. کونسل آف کامن انٹرسٹ میں چاہے وہ مردم شماری اناؤنس کروا کے ڈیلیمیٹیشن کی طرف چلے جائیں اور پھر اس کا لیگل پروسیس، اس پہ اپیلیں وغیرہ سپریم کورٹ تک. سارا پروسیس 2 مہینے کا. 2 مہینے سے زیادہ بڑا پروسیس تو نہیں ہے. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن میرے پروگرام میں کہہ چکے ہیں 1 سال لگ جائے گا. ایسے کہنے کو کیا ہے، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. آگے مردم شماری کی ہے کہ 2 سال لگ گیا تھا. آپ کہہ رہے ہیں 2 مہینے میں ہو جائے گا. آپ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ کوئی میری مدد کیجئے کہ آپ اگر فرض کیجئے آپ بیفور ٹائم ڈیزالو کرتے ہیں اسمبلیاں تو آپ کو 90 دن میکسیمم ہے. ایسا ہی ہے 90 دن. تو 90 دن پنجاب کے لیے بھی میکسیمم تھا، خیبر پختونخوا کے لیے. میرے خیال میں شاید میں غلطی تو نہیں کہتا، معذرت کے ساتھ کہیں میرے خلاف نہ کام شروع ہو جائے. وہ میرے خیال میں سپریم کورٹ اپنے مینڈیٹ سے باہر آ گئی. کیسے؟ اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جج صاحبان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ مینڈیٹ ان کا نہیں ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا. الیکشن نہ ہو رہا ہو تو معاملہ سپریم کورٹ اگر ٹیک اپ کر لے تو اس میں کیا کر لیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کر دیں، آپ یہ کر لیں، آپ یہ کر لیں، آپ یوں کر لیں. آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. اچھا، آپ کہہ کہ 14 مئی کی تاریخ نہیں دے سکتے. تاریخ دینا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام تھا یا گورنر، وہ ان کی مشاورت، وہ سارا اس طرح ہونا چاہیے. صرف الیکشن کمیشن. بٹ اگر وہ نہیں کر رہے تو کسی نے تو اگر کیا انٹروین، وہ نہیں کر رہے. گورنر بلیغ الرحمان صاحب کے پاس سمری گئی تھی. نہیں سر، نہیں. اس سمری پہ انہوں نے دستخط نہیں کیے. 48 گھنٹے کے بعد ایسے ہی ہوا، تحلیل ہو گئی پنجاب کی، اپنے آپ ڈیزالو ہو گئی. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے رابطہ کیا کہ یہ اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے،
ذرا یہ شیڈیول اور یہ چیزیں جاری کرنی ہیں. انہوں نے کہا میں نے تحلیل ہی نہیں کی تو میں شیڈیول کیوں دوں. نہیں بالکل ٹھیک کہا اس نے. معاملہ ہائی کورٹ چلا گیا, ٹھیک کہا. ہائی کورٹ اس کے اوپر پروسیس ہائی کر کورٹ رہا, وہاں سے ٹیک اپ ہوا الیکشن. دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں, آپ ہائی کورٹ کا جو ڈیسیژن تھا وہ پڑھ لیجئے, جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن وہ بھی پڑھ لیجئے. اب یہی مسئلہ کہاں سے شروع ہوا کہ آپ صرف اور صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کا اختیار ہے, آپ کانسٹیٹیوشنل ایک ادارہ ہے, ان کا اختیار ہے, وہ ڈیٹ دیں گے. اچھا وقت جو ہے نا وہ کم رہ گیا, یہ ڈیبیٹ نا بڑی لمبی ہو جائے گی. میاں صاحب جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ. کیوں نہیں آئیں گے یار؟ کب تک یہ وہ بتائیں گے. وزیر اعظم صاحب نے اپنی جو گزشتہ 15 دن میں روزانہ تقریر کی ہے, 15 دنوں میں جو ایک جملہ مشترک ہے ان کی تقاریر میں وہ یہ ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے, چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے, میں کارکن کے طور پہ خدمت جاری رکھوں گا. اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے اور ان کی آپ اس کو ڈسکس نہ کریں. وزارت عظمیٰ میں ملک ترقی کرے گا. میں گزارش جو کرنے جا رہا ہوں, آپ اس کو ڈسکس نہ کیجئے. آپ ایک چیز ان کی جو ہے نا اپنے اوپر طاری کر لیجئے, اطلاق کر لیجئے. ایک وزیر اعظم وقت کا کیسا رشتہ نبھا رہا ہے اپنا, آپ یہ دیکھیے, اس پہ غور کیجئے ذرا. نہیں میرا سوال تو سن لیں, میں اس پہ غور کر لوں گا پروگرام کے بعد, آپ میرا سوال سن لیں. اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے, ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے اس کے لیے ایک لیگل پروسیس ہے نا. جب وہ واپس آئیں گے, آپ کا جو مرضی کلیم ہو کہ جناب یہ غلط طریقے سے نکالا, فیصلہ غلط تھا, فیصلہ ہے, ابھی وہ نااہل ہیں, ابھی ان کے اوپر سزا موجود ہے, وہ ختم تو نہیں ہوئی نا. اس کے لیے انہیں واپس آنا ہے, واپس آ کے اس کو کلیئر کروانا ہے, اور پھر ہی وہ الیکشن لڑ پائیں گے نا, پھر ہی وہ وزیر اعظم بن پائیں گے جو آپ کے پرائم منسٹر اور آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے. تو وہ پروسیس اگر 17 ستمبر کے بعد شروع ہونا ہے اور الیکشن نومبر میں ہونا ہے, تو یہ 6 ہفتوں کے اندر کیا جادو کی چھڑی ہے جو گھوم جائے گی کہ یہ ہو جائے گا؟ یہاں پہ ایک دن میں بہت کچھ ہوتا ہے. رات کے 12 بجے تک عدالتیں لگتی رہی ہیں, بلکہ رات کے 12 بجے دروازے کھلتے رہے ہیں عدالتوں کے. تو میں وہ اس بحث میں نہیں جا رہا. میں نے آپ کو 2 چیزیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک تو آپ کو میں نے یہ عرض کیا کہ وقت کا پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے, اس سے آپ یہ سیکھیں کہ کس طرح بڑوں کی عزت و احترام کیا جاتا ہے, جو کہ ہمارا ایک کلچر ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں. جب وہ یہ بار بار بات کہتے ہیں نا, اس سے ایک بات اور پھر سمجھ آتی ہے. نہیں کچھ سمجھنا, اب آپ غلط کہ شاید یہ جو بات چل رہی ہے نا کہ ان کی بڑی لائکنگ ہے یار. میں آپ کہ وہ وزیر اعظم ہونے چاہیے. نہیں, میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. ان کو پتہ ہے, جب پہلے بھی آئے تھے تو ان کو پتہ تھا کہ مجھے جیل بھیجا جائے گا, تب تو معاملات اور طرح تھے نا. اب بھی ان کو پتہ ہے. میاں صاحب کا یہاں پاکستان میں موجود ہونا الیکشن کے دوران یہ بڑا اہم چیز ہے. چلیں ٹائم اب کم رہ گیا, اس میں بہت دیکھنا پڑے گا کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں کیا اسمبلی کا واپس آ پائیں گے یا نہیں. اسمبلی کا ٹائم کم رہ گیا. نہیں, یہ جو آپ نے یہ اگلے 2 مہینے میں سیٹل ہو جانے والی بات ہے, وہ بہت لمبا چوڑا لوگوں کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.